انہوں نے صحابہ کے متعلق پوچھا تھا نا کہ قرآن میں صحابہ کی تعریف ہے. جی جی سورہ سجدہ، سورہ آل عمران، سورہ فتح، سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور کئی جگہ پر صحابہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. صحابہ کی تعریف کریں کہ صحابہ کس کو بولتے ہیں، اور پھر قرآن میں ایک آیہ بھی نہیں ہے جو صحابہ کی تعریف میں ہو بحیثیت صحابی. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ میں صحابہ کی تعریف آپ کو دکھا دیتا ہوں. بھائی صحابہ آپ تعریف کریں نا کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو، یہ اگر صحابی کی تعریف ہے تو جو بھی شخص صفت پہ ہو اس کے لیے تعریف ہو. یہ کوئی قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے. قرآن میں مؤمنین کی ہے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور وہ باتقوا تھے، مومن تھے، وفادار تھے، غداری نہیں کی، ان کی تعریف ہے. جی ہاں، وہ ان کو ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کہ سب جس نے بھی پیغمبر کو دیکھا ہے، صرف دیکھنے اور کلمہ پڑھا ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ الاصابہ فی تمیز الصحابہ للحافظ ابن حجر جزء اول. وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِي. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحیح ترین تعریف یہ ہے، من لقی النبی مؤمنا بہ، وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ایمان لائے. ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان قلبی مراد نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا مراد ہے. میں بتا دوں گا ابھی، صرف اسلام لانا ہے مراد. جس نے اسلام لائے، کلمہ پڑھا ہے. وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلام، اور اسلام پہ مرا ہے، یعنی مرتد نہیں ہوا. اگر مرتد بھی ہوا نا، دوبارہ توبہ کیا، پھر بھی صحابی ہے. ایک شخص صحابی ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہ بھی صحابی ہے. لیکن اگر مرتد ہو جاتا ہے، ارتداد میں مرتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ صحابی نہیں ہے. اچھا، تو اس میں فی من لقیہم، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے جن کی طویل مجالست ہے اور جن کی قصیر کوتاہ مجالست ہے، کم مجالست ہے. اور جس نے ان سے روایت کیا یا روایت نہیں کیا، جنہوں نے ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی یا نہیں کیا. ومن رآہ رؤیتن، اور جس نے صرف ایک دفعہ دیکھا ہے. ولو لم یجالسہ، ساتھ بیٹا بھی نہیں ہے، دور سے دیکھا ہے، کلمہ پڑھا، وہ صحابی ہے. ومن لم یرہ لعارض کالعمی، اور جس نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جیسے کہ وہ ابن مکتوم ہے، نابینا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ملاقات تو بھی ہے نا، نہیں دیکھا، ملاقات تو بھی ہے. اچھا، ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے ایمان من لقیہ کافرا. ایمان سے مراد وہ ایمان قلبی نہیں ہے، وہ یہ کافر کو نکالنے کے لیے. کافر اسلام سے نکل جاتا ہے نا، ایمان سے تو مسلمان بھی بہت سارے نکل جاتے ہیں. یہ تعریف جو ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. دیکھیں یہ کتاب پھر یہ اس طرح کے صحابی تو بہت زیادہ نا. کہتے ہیں حافظ ابو زرعہ نے بولا، یہ صفحہ نمبر 154 میں کہتے ہیں اسی الاصابہ میں، کہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ومن رآہ وان سمع منہ زیادتا علی 100,000 انسان من رجل و امرأة. کہتے ہیں کہ 1,00,000 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. 10,000 نہیں، 1,00,000 اور زیرو لگا دو، 1,00,000 لوگوں نے. حافظ ابو زرعہ نے کہا صرف روات جو ہیں صحابہ 1,00,000 ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو تحقیق کی ہے، فلم يحصل لنا جميعا الوقوف على العشر من اسامی الصحابہ. میں نے جو تحقیق کی ہے، اس 1,00,000 میں سے 10,000 کے نام بھی مجھے نہیں ملے. ٹھیک ہے نا، جو صحابی ہیں گزرے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، روایت نہیں کی، وہ تو بہت زیادہ ہیں. جنہوں نے دیکھا بھی ہے، روایت بھی کی ہے. حافظ مسلم ابن حجاج قشیری نشابوری کے استاد حافظ ابو زرع رازی کہتے ہیں وہ 1,00,000 ہیں. تو حافظ ابن حجر کے زمانے تک سنہ 850 کے لگ بھگ ان کی وفات ہے. تو یہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ تاریخ میں مح ہوتے گئے نا، ان کے آثار، کتابیں وغیرہ روایات نہیں بچی. تو اس 1,00,000 روایات میں سے ابھی ہمارے زمانے میں ان کے نام صرف 10,000 بھی نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا. تو جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ بیچ میں کافر بھی ایک دفعہ ہوا ہو، تو وہ صحابی ہے. نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر. صحابی کی کیا تعریف ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ فی الاصح. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، کلمہ پڑھے اور اسلام پہ مرے، بیچ میں مرتد بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. بیچ میں کچھ عرصے کے لیے اس نے مسلمہ کذاب کا کلمہ بھی پڑھا ہو نا، کوئی بات، وہ صحابی. تو یہ ان سب کی تعریف ہوئی ہے. کون سی وہ آیت ہے قرآن میں؟ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی تعریف ہے. اس طرح تو قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے جی، اس طرح نہیں ہے. قرآن میں متقین کی تعریف ہے، قرآن میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے،
قربانی دی ہے وہ بھی دل ایمان والے، ان کی تعریف موجود ہے، لیکن سب صحابہ کے نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ اکثر صحابہ منافق تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ جو اکثر یہ جو ہاں یہ جو سورت فتح کی آیت ہے جس میں نہیں ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء یہ بینہم تو نہیں ہے نا کہ تراہم جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، نہیں معه یہ تو حضور ان کے کے ہے ساتھ نا جو رہے۔ اشداء علی الکفار ہے، جو بھاگ جاتے تھے وہ بھی اشداء علی الکفار ہیں۔ بھائی وہ جو تراہم رکعا سجدا جی سر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سب سیماہم فی صحابہ کی تعریف نہیں وجوہہم من اثر السجود۔ سب صحابہ کی جی تعریف نہیں ہے صاحب۔ دیکھیں قرآن مجید سورہ یوسف، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ چاہے آپ جتنی محنت کریں، جتنی آپ کی خواہش ہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ٹھیک ہے نا، وما یؤمن اکثرهم باللہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر، الا وهم مشرکون، یہ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک رہیں گے۔ سورہ یوسف۔ اچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آپ جتنی کوشش کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے، کلمہ تو سب نے پڑھا تھا نا، اور بھائی پوری جزیرۃ العرب نے کلمہ پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے پہلے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور سورہ مبارک ہے اس میں یاسین میں تو اس سے سختر فرمایا، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ یاسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ کیوں مرسلین میں سے ہیں؟ علی صراط مستقیم پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ دین اللہ کی جانب سے ہے، قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ کیوں؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون، ایک قوم کو آپ انذار کریں کہ ان سے پہلے ان کے آبا بھی اسی سے انذار ہوئے تھے، یہ غافل ہیں۔ اسی قوم، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان کے متعلق میرا کلام ثابت ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اکثریت ان کی ایمان، کلمہ تو سب نے پڑھا ہے۔ تو یہ کون سی مدنی ہے مکی سورہ ہے؟ سورہ مکی ہے، وہ مکی ہے، مشرکین کو کہہ رہے ہیں نا، وہ ابو اور جہل کے مشرکین یہ اوپر، تو ابو سب لہب صحابی کے بنے تھے نا، اور سب مسلمان ہوئے تھے، سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا۔ وہ نہیں، وہ تو مشرکین کے، یہ نہیں، ان کے اوپر وہ مور ہے نا۔ آپ یہ مشرکین کبھی ایمان نہیں لائیں گے نا، مشرکین تو سب کلمہ پڑھا تھا، پر سب صحابی بنے تھے، سن رہے نا؟ نہیں، قرآن میں کے یہ سمجھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں یا جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ذرا دوبارہ ترجمہ کیجئے، یہ وہ مشرکین کے بارے ہے۔ تو کس مشرکین کے بارے میں ہے؟ اور مکے والے میں سے کچھ قتل ہوئے تھے، سب قتل نہیں ہوئے تھے نا، اور مکے والے کچھ موت مرے تھے نا، اپنے جو بوڑھے ہو گئے تھے، مر گئے تھے، لیکن باقی سب زندہ رہے تھے، سب نے کلمہ پڑھا تھا بھائی، وہ یعنی کیا فتح مکہ کے اوپر جائیں گے، سب نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کبھی ایمان نہیں لانے والے، تو کیا تو یہ مطلب ہے؟ ہو سکتا مطلب کیا؟ ہے یہ سیاق و سباق، یہ ان کو مخاطب ہو نا، ان سے اب سن لینا، مطلب ہے اس وقت۔ نہیں، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کے گردنوں پہ آگ کے زنجیر ڈالنے ہیں، اور وہ زنجیر اس طرح کھینچی جائیں گے کہ ان کے جو ہے نا سر اوپر کی طرف کیے جائیں گے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ کیا ہے؟ سواء و سواء علیہم، ان کے لیے مساوی ہے، فرق نہیں کرتا، معجزے دکھائیں، انذار کریں، جتنی مرضی آپ خطبے پڑھیں، نصیحت کریں کہ ایمان لاؤ، ایمان نہیں لانے، ہے کہ نہیں بھئی؟ قرآن کی آیت تو ملاحظہ کریں، یہ آیت جو میں نے آپ کو دکھائی ہے سورہ مبارکہ ہے یوسف سے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہ آپ جتنی کوشش کریں ایمان نہیں لائیں گے۔ جامع البیان، ابن جریر طبری کی سب سے معروف مشہور معتبر تفسیر ہے، جلد 13 یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ یوسف آیہ نمبر 103، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین یقول جل ثناؤہ وما اکثر مشرکی قومک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قوم کے اکثر مشرکین، ولو حرصت، آپ چاہیں جتنے کوشش کریں، خواہش کریں، علی ان یؤمنوا بک، تاکہ آپ پہ ایمان لائیں، فیصدقوک، آپ کی تصدیق کریں،
وَيَتَّبِعُ مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدَ رَبِّكَ، اور آپ نے اللہ کی جانب سے جو دین لائن کی یہ پیروی کریں. بلے ماں ہے بے مصدقی کا خبر یہ ہے، یہ کبھی آپ کی تصدیق نہیں کریں گے اور کبھی آپ کی اتباع نہیں کریں گے. کلمہ تو سب نے پڑھا نا. جب اللہ نے خبر دیا، کہ سواء علیہم انذرتم ولم تنذرهم لا یؤمن، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی اتباع نہیں کریں گے. لیکن کلمہ تو سب نے، تو مطلب ہی کیا ہو کہ سب منافق تھے نا. قرآن نے تو کہہ دیا لیکن یہ خاص جو ان نبی صلی لوگوں اللہ کے علیہ لیے وسلم ہے کے جو زمانے کو جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، کلمہ پڑھا. پایا ہے، ان کے خطبوں کو سنا، اکثر منافق تھے، کلمہ بھی پڑھا ہے. اس کا رد کسی مولوی کے پاس نہیں ہے. اچھا میں مزید دکھاؤں بھائی کہ جس نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ بھائی اللہ نے اس کی تعریف کی. کہاں تعریف کیا؟ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ، ان الذین کفروا سواء انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. جو لوگ کافر ہیں مساوی ہے کہ آپ ان کا انذار کریں یا نہ کریں، کبھی ایمان نہیں لانے والے. یہ کون تھے؟ یہ صحابہ. بعد میں تو یہ سب صحابہ بنے نا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اچھا یہ جو مکے میں کافر تھے، ان کی اکثریت، یہ جزیرۃ العرب والے اکثریت تو منافق ہیں ہی ہیں. جو مسلمان ہوئے تھے شروع میں، ان کی کیا بات ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ مدنی منافقین. ہاں بالکل، کلمہ پڑھا ہے نا، کلمہ پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے. ایمان کچھ بھی نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. لیکن صحابی کی تعریف یہ تو نہیں ہے کہ جو دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دل سے کلمہ پڑھے، جھوٹ نہ بولے. صحابی تو یہ ہے کہ کافر نہ ہو، بیچ میں وہ مرتد بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے نا. دل کا احوال کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے نا. وہ تو عمل سے پتہ چلے گا. جو جنگ سے نہیں بھاگے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی نہیں کرے گا، جو دین میں بدعت داخل نہیں، وہ دل سے اللہ سے تقوی رکھتا ہے. لیکن صحابی کی تعریف یہ تو نہیں ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، وہ صحابی ہے. ماشاءاللہ، ایک دفعہ بھی دیکھا، دور سے بھی دیکھا، روایت کیا بھی نہیں ہے وہ صحابی ہے جی. ہاں جی، اور اس کے اللہ نے تعریف کیا. وہ کہاں ہے وہ تعریف؟ ایک آیہ بھی نہیں ہے قرآن. اس تعریف کے لیے ایک آیہ بھی نہیں ہے. تعریف اگر ہے اہل تقوی کے لیے، اہل ایمان کے لیے، وہ ہم مانتے ہیں. لیکن اہل تقوی اہل ایمان کیسے صاحب؟ وہ سب صحابہ اہل تقوی اہل ایمان نہیں تھے. وہ قلیل تھے، اغلبیت اس طرح نہیں تھے. وہ قلیل، اس کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ ان کے عمل کو دیکھیں گے. شیخ جی جو جی شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علیہم جی سر، یہ علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ کس کے کانٹیکسٹ، یہ کس کانٹیکسٹ میں؟ یہ بھی تو فضیلت نہیں. یہ تو نہیں بتا رہا نا کہ سب صحابہ ہیں بھائی صاحب. دیکھو یہ تو نہیں اچھا بتا کہ سب ہیں. یہ اس آیہ کی بات کر رہے ہیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تقوی والوں کے لیے. یہ تقوی والے کون ہیں؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے ہم جو رزق ہوتے ہیں ان سے انفاق کرتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اس پہ ایمان ہے ان کا. یہ اللہ کے ہدایت پر ہیں اور یہ اہل فلاح ہیں. یہ تو نہیں بتا رہے نا کہ سب صحابہ اس طرح ہیں. ایک وہ سورت المطفین کیا ہے وہ نام اس کا، جس میں المطففین. ہاں المطففین مطففین، اس میں بھی لوگ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ وہ آیت نکالنے گا. دکھا دیتا ہوں، میں نکالوں، صفحہ نمبر نکالوں پہلے. سورہ بینہ ہے میرا، ہاں سورت بینہ. یا سورہ فتح ہے، لم لقد یکن رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. نہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل سورہ الکتاب بینہ ہے نا، سورہ بینہ. بینہ میں نکال، ہاں سورہ بینہ میں دکھا دیتا ہوں. سورہ بینہ جی بولیے، ایک آگے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اس میں آگے جا کر کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ تو ہم نے حدیث بہت دکھا دی نا. یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہیں. وہ سیوطی کی تفسیر میں یہ شیعہ علی علیہ السلام ہے. جزاؤہم عند ربہم، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں یہ بہترین خلائق ہے. بریہ بولتے ہیں مخلوق کو، خیر البریہ بہترین مخلوقات وہی ہیں جو ایمان عمل صالح لاتے ہیں. جزاؤہم عند ربہم، ان کا مکافات عمل، ان کا ثواب قیامت میں اللہ کے نزدیک محفوظ ہے. وہ ثواب کیا؟ جنات عدن، جنات عدن ہے تجری من تحت الانہار، درخت ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ کے لیے وہاں ان باغات میں، ان جنتوں میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک لمن خشی رب، یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے. اس میں کہا کہ یہ سب صحابہ کے لیے. یہ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صحابی نہ بھی ہونا، آج کے زمانے کا بھی ایک آدمی ہو ایمان، وہ اس کے لیے بھی ہے نا. صحابی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تمام قیامت تک لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے. اور حدیث کی طرف جب جائیں گے نا تو کہا کہتا ہے کہ یہ صرف یہ ہے. حدیث میں جب جائیں گے نا یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد حدیث ہے کہ یہ شیعوں کے لیے نہیں. تو یہ وہ آپ کی کتاب، وہ شیعہ کتاب ہے یار. اتنے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ ہماری پروگرام کو دیکھتے ہوں گے. چلیں میں آپ کی کتاب کو لے کر ہماری جو حدیث ہے نا، یہ اس میں یہ ہے کہ اس سورہ کا جو ابتدا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. راوی کہتا ہے کہ میں نے مصحف دیکھا اہل بیت علیہ السلام کا، اس میں 70 نام لکھے تھے. کسی 70 نام لکھے تھے کہ وہاں کون کون ہے وہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اس مشرکین میں سے. وہ کون کون تھے؟ اچھا اس میں بہت ساری باتیں تھی یہاں پر. اچھا میں چلو جو ہم تک نہیں نہ پڑے جو تہاڈی مہربانی. ہاں یہ دیکھیں یہ ہماری کتاب ہے جی. سیوطی ہمارے عالم، وہ کہہ رہا تھا نا، وہ آپ کے دوست آئے تھے جو آپ کو نہیں مارے. سیوطی نہیں کہ سوتی شیعہ تھا. در منصور سیوطی صاحب کے جو رافضی شیعہ ہیں. یہ دیکھیں روافظ کے تفسیر میں کیا لکھا، الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور. یہ شیعوں کی کتاب ہے جی. عبد الرحمن السیوطی الشافعی، جزء ثامن، چاپ دار الفکر. کہتے ہیں یہ بعد میں شیعہ ہو گیا. دیکھیں یہ تو کسی اس کے ترجمے میں تو نہیں لکھا نا. یہ اندر سے شیعہ ہو گیا تھا سر، تقیہ کر گیا تھا. تو آپ کے اکابر جو وہ ان کو حقیقت پتہ چل جاتا ہے تو شیعہ تو ہو جاتے ہیں نا. علماء تو بہت سارے شیعہ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ میں نے ایک عالم بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب وغیرہ میں وہ کہہ رہے تھے میں نے دیکھا تھا کہ سیوطی شیعہ تھا. وہ اپنے خواب، ایک عالم ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ اپنے خوابوں پہ ان کو بڑا یقین ہے. وہ بہت اب تو پھر اس کا یہ حوالہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا نا، کہ اب تو شیعہ آپ نے اس کا حوالہ دے دیا. وہ خواب تو حوالہ نہیں ہے نا، لیکن وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ وہ بڑے خوش بھی تھے، کہتے ہیں سیوطی شیعہ تھا. وہ ایسے کرامات وغیرہ کے قائل ہیں نا وہ بیچارے. اچھا اب اپنے وہ جو مکاشفات علماء کے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے، وہ خواب بھی نہیں، مکاشفہ وغیرہ کی بات کرتے ہیں. اچھا یہ اخرج ابن عساکر، یہ تو کئی احادیث ہیں. والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیعته لهم الفائزون. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو متعلق یہ کہا تو اللہ نے نازل کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اور کئی احادیث اس کے ذیل میں موجود ہیں. چلیں ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ سے راضی، کوئی آیا نہیں ہے کہ سب صحابہ سے راضی. یہ ایک جھوٹ ہے. حضرت جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف